السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اس ویڈیو میں ایک بہت ہی زیادہ ہونے والے اسکیم کے بارے میں بات کریں گے۔ واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں کے اکاؤنٹ سے رقم چرانے کا ایک جدید قسم کا اسکیم آ چکا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ ہمیں OTP یا پھر کسی بھی لنک کو نہ کھولنے کا کہا جاتا تھا کہ جب تک ہمارے پاس OTP رہتا تھا ہمارے بینک اکاؤنٹ یا کسی بھی چیز کی کوئی بھی رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ تو بھائی یہ آپ کی بھول ہے۔ اب واٹس ایپ امیج اسکیم آ چکا ہے جو اتنا جدید اور خطرناک قسم کا ہے کہ آپ کو پتہ لگے بغیر آپ کے اکاؤنٹ تک، آپ کے OTP تک اور آپ کی تمام معلومات تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس سے بچنا کیسے ہے، اور FIA نے اس سے بچنے کے لیے کون کون سے طریقے بتائے ہیں، تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ واٹس ایپ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی میسنجنگ ایپ ہے، اور اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہیکرز ہیں یا جو فراڈیے ہیں انہوں نے یہ جدید طریقہ نکالا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم واٹس ایپ کے بغیر یا سوشل میڈیا کے بغیر یا لوگوں کے ساتھ ورچولی کنیکشن کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتے، اور اس چیز کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ سائبر کرائم کی نئی شکلیں سامنے آئی ہیں۔ واٹس ایپ پر فراڈ ان دنوں سب سے زیادہ عام ہے۔ واٹس ایپ کے ذریعے سب سے زیادہ فراڈ کیا جا رہا ہے، اور اس وقت دنیا میں وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والی میسنجنگ ایپ اب ہیکرز کے جدید ترین کھیل کا میدان بن گیا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ واٹس ایپ کے اوپر اس وقت 3 بلین پلس یوزرز موجود ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں یوزر موجود ہونے کے بعد اگر ان میں سے چند لوگوں کا ڈیٹا بھی ان کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے تو یہ کروڑوں کا فراڈ کرتے ہیں۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ فراڈ کی بھی بہت سی اقسام ہیں۔ اس میں سے اس سال حملے کی ایک خاص طور پر خطرناک شکل میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جسے واٹس ایپ امیج اسکیم کہا جاتا ہے، جو صارف کے اسمارٹ فون کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی آپ کا جو اسمارٹ فون ہے وہ اب آپ کا جو فون ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں ڈیلی روٹین میں وہ سیف نہیں ہے۔ آپ کو پتہ لگے بغیر ایک خفیہ اور کھوج لگانے والی جو سسٹم ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور مشہور فشنگ فراڈ اور OTP فراڈ کے برعکس واٹس ایپ امیج اسکیم فائل پر مبنی حملوں کی طرف ایک تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ میں سے کوئی لنک دیا گیا ہے یا آپ کو کوئی OTP لینے کا کہا گیا ہے۔ واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو ایک امیج بھیجا جاتا ہے جہاں سے ساری کارروائی کا آغاز ہوتا ہے۔ سائبر کرائم اب اسٹینوگرافی کا استعمال کرتے ہیں، تصویری فائلوں کے اندر نقصان دہ کوڈ شامل کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو کبھی خفیہ مواصلات کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ بہت پہلے خفیہ انفارمیشن کو ٹرانسفر کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ لوگوں کے بینک اکاؤنٹ ہیک کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب وہ جو امیجز بھیجے جاتے ہیں اس کے اندر ایک ایسا خاص خفیہ کوڈ ہوتا ہے یا پھر اس کو کوڈنگ کہا جاتا ہے، جو کہ آپ کے موبائل کے اندر انسٹال ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ہمارے معیاری فون یا پھر جو سیکیورٹی سسٹم ہمارے فون کے اندر ہوتا ہے اس کو نظر انداز کرتا ہے، سادہ نظر سے چھپانے کی اجازت دیتا ہے۔ مطلب جو میل ویئر وغیرہ ہمارے فون میں انسٹال ہوتے ہیں یہ وہاں پہ بھی پکڑا نہیں جاتا، اور یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس کو واٹس ایپ کا اپنا جو سافٹ ویئر ہے وہ بھی ڈیٹیکٹ نہیں کرتا۔ اور جیسے ہی ہمیں کوئی تصویر آتی ہے یا جب ہم تصویر کو کھولتے ہیں تو میل ویئر سافٹ ویئر کو خبردار کیے بغیر خود کو انسٹال کر دیتا ہے۔ مطلب ایسے ہے کہ آپ کو ایک انجانے نمبر سے کال آتی ہے جہاں پر آپ کو ایک تصویر آتی ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی تصویر۔ اب آپ کو نہیں پتہ کہ اس کے اندر کیا کوڈنگ ہے، جو کہ اس کوڈنگ کے ذریعے ایک خاص قسم کی ٹیکنیک ہے، آپ خاص قسم کی میل ویئر ہے جو کہ آپ کے موبائل کے اندر انسٹال ہو جاتا ہے، اور وہ آپ کی معلومات کو پھر آہستہ آہستہ چرانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کا استعمال احساس ڈاٹا جیسے کہ اگر آپ کوئی پاسورڈ وغیرہ محفوظ کیا ہوتا ہے یا ہم اکثر یا پھر ہم 1 ٹائم پاسورڈ اگر ہم اپنی اسکرین کے اوپر لکھتے ہیں یا سیو کرتے ہیں تو وہ بھی اس کو شو ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہماری جو بینکنگ معلومات ہوتی ہیں یا پھر اپنی ایپ کے اوپر ہم جا کے جو پاسورڈ لگاتے ہیں، کوئی بھی ایپ کا پاسورڈ یا پھر فنڈ ٹرانسفر پہ کوئی پاسورڈ لگاتے ہیں تو وہ بھی چوری کر لیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ ہمارے واٹس ایپ سے جو ہے صرف بینک اکاؤنٹس ہیک ہو رہے ہیں، ادروائز جو ہماری باقی چیزیں ہیں جیسے کہ ایزی پیسہ، جائز کیش، یہ اس کے جو ہماری انفارمیشن ہوتی ہے اس کو بھی ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور چوری کرتا ہے۔ اب اس کے جواب میں FIA نے ایک انتباہ جاری کیا ہے لوگوں کے لیے، یعنی کہ ایک الرٹ جاری کیا ہے جس میں شہریوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ نامعلوم واٹس ایپ نمبر سے میڈیا فائلوں کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے گریز کریں۔ کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کو ان نمبر سے یا کوئی میڈیا فائلز بھیجتا ہے، کوئی امیج بھیجتا ہے، تو آپ کبھی بھی ڈاؤن لوڈ نہ کریں جب تک کہ وہ آپ کو جانتا نہ ہو۔
سائبر سیکیورٹی کے جو پیشہ ور افراد ہیں انہوں نے اس حربے کو روایتی جو فراڈ ہے اس کے برعکس زیادہ خطرناک قرار دیا ہے، کیونکہ یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ فائل کے ذریعے کیسے ہمارے سسٹم کے اندر یا ہمارے موبائل فون کے اندر انسٹال ہو جاتا ہے اور ہماری انفارمیشن کو چوری کرتا ہے، کیونکہ یہ کم نظر آنے والے نشانات کو چھوڑتا ہے جس سے پتہ لگانے اور روک تھام کرنے میں کافی زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ آلدو کہ واٹس ایپ جو ہے اس پہ کام کر رہا ہے اور اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جب تک کوئی ٹیکنیک نہیں آ جاتی تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی، جب تک انہیں پتہ نہیں کتنے لوگوں کا ڈاٹا جو ہے وہ چرا لیا ہوگا یا چرا لیں گے۔ اب دیکھنا یہ کہ FIA اس میں کیا کہتا ہے، ماہرین کیا کہتے ہیں، اور جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو کہ جیسے کہ اسٹیٹ بینک لگا لیں تو وہ کیا کہتے ہیں، یا پھر جو بینکس ہیں یا وہ کیا کہتے ہیں، آپ کیسے اپنے اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشنز کو بچانا ہے۔ ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ ان کا جو ٹارگیٹ ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو موبائل کے اندر بینکنگ ایپس کو یوز کرتے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاسورڈ کو چوری کرتا ہے۔ ہم سب لوگ جو ہے وہ ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ کو یوز کر رہے ہیں اور آن لائن ٹرانزیکشنز کے لیے بھی، بلز کی پیمنٹ کے لیے، تو آپ کے موبائل کے اندر بینکنگ ایپس موجود ہے۔ سب سے زیادہ وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس فراڈ کا زیادہ تر نشانہ بننے والے وہی لوگ ہیں جو اپنے فون میں جو بینکنگ ایپس ہیں ان کو یوز کر رہے ہیں اور اس کے تھرو بل وغیرہ پے کر رہے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے جو ایک بہت بیسک طریقہ ہے وہ ہے 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن۔ اپنے ہر سسٹم، اپنی ہر ایپ کے اوپر آپ 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن کو آن کریں، اور جو آپ کے ڈیوائس سافٹ ویئرز ہیں ان کو اپڈیٹ رکھیں۔ جو بھی آپ ایپ یوز کر رہے ہیں، موبائل ایپ سے بینکنگ ایپ ہے، آپ کو ہمیشہ اس کا ڈیٹا جو ہے اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں، کیونکہ اپڈیٹ میں یہ لوگ نئے نئے سیکیورٹی فیچرز ہمیں دیتے ہیں۔ اور اچھے اور جانے مانے جو ہے اینٹی وائرسز ایپ ہیں ان کا استعمال کریں۔ اور اگر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں نا تو ہمارے پاس اینٹی وائرسز بھی ایسے بہت سارے ہیں جو کہ ایسے کسی تصدیق کے بغیر انسٹال ہو جاتے ہیں، اور جو فری سافٹ ویئرز ہوتے ہیں وہ انسٹال ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے سافٹ ویئر سے بھی بچنے کی کوشش کریں، اچھے سے تصدیق کر کے دیکھ کے جو اچھا اینٹی وائرس ہے اس کو اپنے فون میں انسٹال کریں۔ اب آنے والے ٹائم میں امید تو یہ ہے کہ واٹس ایپ جو ہے وہ جدید اسکیننگ فیچرز کو انٹروڈیوس کرائے گی، اور ان سارے اسکیم سے بچنے کے لیے واٹس ایپ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا۔ لیکن جب تک یہ نئے فیچرز نہیں آ جاتے تب تک احتیاط ہی بہتر اس کا سلوشن ہے، اور جتنے احتیاط کریں اتنا بہتر ہے۔ اور بس اس میں یہی ہے کہ کسی بھی طرح کے نمبر سے آئے گئے کوئی لنک کو نہ کھولیں، کسی تصویر کو نہ کھولیں، کسی فائل جس کو آپ کو نہیں پتا اس کو نہ کھولیں، اور ان سارے اسکیم سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سب کے بینک اکاؤنٹس وغیرہ کو محفوظ رکھے، اور احتیاط آپ نے خود کرنی ہے اور ان سب اسکیم سے بچنا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔